آپ کو آگاہ کریں پنجاب کی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کے حوالے سے محمد ذیشان حنیف کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ لگا دیا گیا ہے۔ منصور احمد راجہ کو ڈی جی لوکل گورنمنٹ تعینات کر دیا گیا۔ طارق محمود کو اسپیشل سیکرٹری محکمہ ہیلتھ تعینات کر دیا گیا۔ سکینہ صدیق کو ایس ٹی بنا دیا گیا، جبکہ کلثوم ثاقب کو ڈی جی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی لگا دیا گیا۔ زبیر وحید کو ممبر انکوائریز ایس این جی اے ڈی تعینات کر دیا گیا۔ سرفراز حسین خان کو اسپیشل سیکرٹری محکمہ زراعت لگا دیا گیا۔ محمد الطاف بلوچ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈی جی ایف ایچ ایف تعینات کر دیا گیا ہے۔ افضال احمد قمر کو سیکرٹری ایگریکلچر کمیشن تعینات کر دیا گیا۔ امان اللہ کو اسپیشل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب لگا دیا گیا، جبکہ محمد شہزاد کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ریگولیشن تعینات کر دیا گیا۔ محمد شاہد سلیم کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ جنگلات تعینات کر دیا گیا۔ عمران اکرم چوہان کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن لگا دیا گیا ہے۔ محمد فاروق قمر کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ لائف سٹاک لگا دیا گیا ہے۔ کیسر رشید کو محکمہ اسکول ایجوکیشن تعینات کیا گیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ کاشف رضا شاہد آوان ہیں جن کو سیکرٹری ٹیکسٹ بک بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد شعیب کو ڈائریکٹر ریونیو پنجاب اوورسیز کمیشن لگایا گیا ہے۔ اسی طرح سید ضمیر حسین کی خدمات پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اویس نواز کو ایڈیشنل سیکرٹری کلچر محکمہ انفارمیشن لگایا گیا ہے۔ علیزہ ریحان کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آئی اینڈ سی، خرم حبیب کو ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن محکمہ انڈسٹریز، محمد امیر علی کو ایڈیشنل کمشنر فائنانس بہاولپور، سدرا یونس کو ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز کورس پر بھیج دیا گیا ہے۔ سائرہ عمر کو ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز تعینات کیا گیا ہے، اور آمنہ منیر کو جنرل سوشل ویلفیئر کے کورس پر بھیج دیا گیا ہے۔ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز نان رجسٹرڈ اور اوپن لیٹر پر چلانے والے گاڑی مالکان خبردار ہو جائیں۔ ایکسائز نے شہر کے 6 مقامات پر ناکہ بندی کر کے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ علی ساہی ہیں۔ جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ رواں مالی سال میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے ریبیٹ پیریڈ ختم ہونے کے بعد ناکوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 6 مقامات پر ای ٹی اوز کی سربراہی میں ناکہ بندی کی گئی ہے۔ اس میں ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان، نان رجسٹرڈ اور اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈائریکٹر موٹر چودھری آصف سے۔ سر بتائیے گا کتنے ناکے لگائے گئے ہیں، کتنی گاڑیاں اب تک پکڑی جا چکی ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ کیا حکمت عملی طے کی گئی ہے اس سال آپ کو ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے؟ جی، آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب ایکسائز کی فلیٹ 10% ریبیٹ تھی 31 اگست تک۔ وہ پیریڈ گزر چکا ہے۔ عوام نے اس دفعہ ہم پہ بڑا ٹرسٹ کیا۔ 5.5 ارب روپیہ لاہور ایکسائز نے ٹوکن ٹیکس اور رجسٹریشن کی مد میں اکٹھا کیا ہے۔ محکمہ ایکسائز سرگرم عمل ہے، اور یہ اسپیشلی ٹوکن ٹیکس ریکوری اپلائیڈ فار گاڑیاں، اور وہ گاڑیاں جو بے نامی ہیں اور جو اوپن لیٹر پہ چل رہی ہیں، ان کے خلاف ہم آج کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں۔ ہفتے میں 2 ہمارے میجر کریک ڈاؤن ہوں گے، اس کے علاوہ اسپیشل اسکواڈ بنا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈائریکٹر چودھری آصف کا کہنا تھا کہ 2 روز بڑے جو ہیں وہ ناکے لگیں گے، جبکہ خصوصی اسکواڈ تشکیل دیا گیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹس کو چیک کرے گا، روڈز پہ گاڑیوں کو چیک کرے گا۔ جو بھی ڈیفالٹرز گاڑیاں ہوں گی ان کو بند کیا جائے گا، ان کے چلان کیے جائیں گے، اور آئندہ شہریوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑی بر وقت رجسٹرڈ کروائیں، اور جتنے بھی اوپن لیٹر پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ فوری طور پر اپنے نام پہ ٹرانسفر کریں۔ علی ساہی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جنگلات کے تحفظ کے لیے ملکی تاریخ کے پہلے جدید ترین میگا پروجیکٹ کی ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کی خصوصی فورس بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مزید جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے، آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے جدید ترین میگا پروجیکٹ پر ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے، اور جنگلی حیات کے تحفظ کی خصوصی فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں سینکڑوں سال پرانے محکمہ جنگلات کے روایتی نظام میں تبدیلی کا فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ جنگلات کی نگرانی اہلکار نہیں، اب ڈرونز کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب بھر کے جنگلات کی حفاظت، درختوں کی کٹائی اور چوری روکنے کے لیے سیٹلائٹ کی جدید سہولیات کے استعمال کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو جنگلات جنگلی حیات کے درست اعداد و شمار کے لیے ڈیجیٹل میپنگ کرانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب
की ज़ेर सदारत والے اجلاس میں پنجاب کے 5 بڑے جنگلات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کرانے کے اقدامات کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب کے 5 بڑے جنگلات سالٹ رینج، چھانگا مانگا، پیرووال اور گزارا فارسٹ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرونز کی نگرانی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں 16,48,000 ایکڑ کے جنگلات کے وسیع رقبے پر پھیلے نایاب اور قیمتی جنگلات کی ڈیجیٹل سکیننگ کا عمل بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جنگلات اور درختوں کی نگرانی جدید سیٹلائٹ نظام اور ڈرونز کی مدد سے کی جائے گی، جبکہ جنگلات اور جنگلی حیات کے علاوہ درختوں کے ڈیجیٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ریسکیو شمع آفس میں ریسکیورز کے درمیان ٹائیکوٹس سوٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی، صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ریسکیو 1122 شمع آفس میں جو ہے وہ ریسکیوز کے درمیان ٹائیویک سوٹس جو ہیں، یہ جو حفاظتی سوٹس ہیں، وہ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی گئی ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب اور ڈین آئی پی ایچ پروفیسر ظفرجاں طاہر، اس کے علاوہ ڈائریکٹر سی ڈی سی ڈاکٹر ید اللہ اور عالمی ادارہ صحت کے پنجاب میں انچارج ڈاکٹر جمشید سمیت دیگر حکام جو ہیں وہ موجود تھے۔ اس موقع پر جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ جو میاں شہباز شریف نے ریسکیو موٹر سائیکل سروس ہے، اس کا آئیڈیا ترکی سے حاصل کیا تھا، جو کہ کامیابی سے چل رہا ہے اور بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ان کی جانب سے ریسکیوز کو ٹائیوک سوٹس جو ہیں وہ فراہم کرنے پر عالمی ادارہ صحت کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف ایئر ایمبولینس سروس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام موٹر ویز پر 30 کلومیٹر پر جو ہے وہ ریسکیوز کا جو ہے وہ ایک سینٹر ہوگا تاکہ شہریوں کو فوری ایمرجنسی سروسز فراہم کی جا سکیں۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ موقعی پاکس کی روک تھام کے لیے ریسکیو کے نوجوان جو ہیں وہ یہ جو ٹائیوک سوٹس ہیں یہ اور پی سی آر کٹس جو ہیں وہ استعمال کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف حالیہ جو منکی پاکس کا خدشہ ہے اس سے نپٹا جائے گا، بلکہ یہ ٹائیوک سوٹس جو ہیں وہ کسی بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال یا آؤٹ بریک میں جو ہے وہ ریسکیوز جو ہیں ان کے کام آ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پیاب فاؤنڈر ایل بی ایف قائدین امیدواران کی انتخابی مہم بھی جاری ہے۔ عرفان اقبال شیخ انتخابی مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی شہزاد۔ بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے الیکشن میں 19 روز باقی رہ گئے ہیں اور اس وقت پیاب فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی انتخابی مہم پورے زوروں پر ہے، اور اس انتخابی مہم کی قیادت عرفان اقبال شیخ اور پیٹرن ان چیف پیاب میاں سہیل نثار کر رہے ہیں۔ اور اس پیاب کے امیدواران اور قائدین کا قافلہ اچھرا مارکیٹ پہنچا۔ صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، اس کے علاوہ حاجی نواز پپو اور دیگر امیدواران بھی اس انتخابی مہم میں شامل تھے۔ اس موقع پر اچھرا کے صدر حاجی اشفاق کی جانب سے ان رہنماؤں اور امیدواران کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تاجر برادری کی جانب سے بکروں کا صدقہ دیا گیا اور ان امیدواروں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ اس موقع پر پیٹرن ان چیف پیاب میاں سہیل نثار اور عرفان اقبال شیخ کا یہ کہنا تھا کہ تاجر برادری کی جانب سے جس مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ نے موقع دیا اور اس الیکشن میں کامیابی ملی تو سب سے پہلے تاجر برادری کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے تاکہ تجارت کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تاجر برادری جن مشکلات کا شکار ہے اس سے پیاب فاؤنڈر ایل پی ایف کی قیادت جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہے، اس لیے ترجیحی بنیادوں پر تاجروں کے کام جو ہے وہ پہلے کروائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔